مائک اوکے اوکے اوکے، اچھا ہاں ٹھیک، میرا اپنا لگا. صحیح ہے بس. عظمت بھائی جی السلام علیکم. کیوں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام عظمت نامہ اور میں ہوں آپ کا ہوسٹ عظمت خان. ناظرین، آج ہم بات کریں گے، گزشتہ ایک ولاگ میں ہم نے اس کا سرسری ذکر بھی کیا تھا جس پہ بہت زیادہ مسائل بھی بنے. اب وہ معاملہ تقریباً حل ہو چکا ہے. آج اس کی یہ اختتامی ولاگ ہوگا اور اس کے بعد ہماری کوشش ہوگی کہ اس بات کو یہیں پہ ختم کر دیا جائے. اس محفل میں جس میں ہم بیٹھے ہوئے ہیں، اس میں دونوں فریقین بھی موجود ہیں، مولانا حامد صاحب بھی موجود ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ دوسرے حضرات آصف بھائی اور رضوان بھائی بھی موجود ہیں، جمال عتیق صاحب بھی موجود ہیں، اور طلحہ رحمانی صاحب بھی یہاں پہ تشریف رکھتے ہیں. آج میری کوشش ہوگی کہ یہ جتنا بھی ظاہر طویل ہوتا ہے یا مختصر ہوتا ہے، اس ولاگ میں تقریباً جتنے بھی ایک طرف کے تحفظات ہیں یا دوسری طرف کے جوابات ہیں یا کوئی بیچ میں غلط فہمی ہے، وہ دور کرنے میں ہم کامیاب ہو سکیں. اور مولانا آپ کا بہت شکریہ کہ آپ اس وقت کراچی میں نہیں بھی تھے اور آپ ہمارے ساتھ مسلسل رابطے میں تھے. تو تھوڑا سا آپ اپنی جو کاوشیں ہیں اپنی زبان سے خود ہی بتائیں کہ آپ نے کب اس معاملے میں انٹروین کیا اور پھر کیسے رابطہ ہوا مولانا حامد صاحب سے، پھر دوسرے حضرات سے، اور پھر آپ نے 2 دن پہلے اس معاملے کو اختتام کی طرف بھی لے جا کر کے آپ نے وہ ساری کاوش کی. تھوڑا سا ہمارے ناظرین کے ساتھ شیئر کیجیے گا. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو عظمت بھائی آپ کا بہت بہت شکریہ، اور آپ کا اور آپ کے میڈیا نیٹ ورک پر جو ہمارے میڈیا کے دوست بھی آئے ہوئے ہیں. اللہ تعالیٰ ان سب حضرات کو آپ سمیت سب کو جزائے خیر عطا فرمائے. رمضان کا مبارک یہ لمحات چل رہے ہیں، اور ان لمحات میں ہم ایک خیر کے کام اور اس کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں. تو اللہ تعالیٰ اپنی شان کے مطابق سب کو اس کا اجر اور بدلہ عطا فرمائے. آمین. اب یہ قضیہ جس کا آپ نے بتایا، یہ قضیہ تو اس وقت سوشل میڈیا پہ گزشتہ میرا خیال ہے 1 ہفتے ٹرینڈنگ میں یہ ایسا ٹرینڈنگ میں گیا اور بہت زیادہ اتنا یہ وائرل ہوا. تو جب میرے سامنے میں سفر پہ تھا اور میرے سامنے جو ہے وہ ہمارے برخوردار مولانا حامد صاحب کی جو ہے تحریر میں نے فیس بک پر پڑھی، اور اس فیس بک پہ انہوں نے اپنے احوال لکھے کہ انہوں نے جو ہے ربی مسجد EHA میں جو ڈیفینس میں ہے وہاں پر وہ امامت کرتے تھے، اور ان کے ساتھ جو ہے جو کمیٹی والے حضرات جو تھے جو وہاں کے مسجد کے متعلقین تھے جو اس کو مسجد کو دیکھتے تھے، تو ان حضرات کی طرف سے زیادتیاں ہوئیں، اور جس بنا پر جو ہے وہ انہوں نے جو ہے وہ استعفیٰ دے دیا اور وہ مسجد جو ہے وہاں سے وہ آ گئے. تو بہرحال جو میں نے جو چیزیں پڑھی تو یقیناً ایک فطری ایک تقاضا ہے انسان کا. اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ ایک عالم اور ان کی باتیں، پھر تیسری بات یہ ہے کہ جب مجھے پھر اس کے بعد یہ بات معلوم ہوئی کہ مولانا حامد صاحب کا مجھے پتہ چلا کہ ماشاءاللہ یہ جو ہے انہوں نے اپنا مکمل درس نظامی جو ہے وہ ہمارے یہاں جامعہ علوم اسلامیہ اللہ بنوری ٹاؤن سے اولا سے لے کے دورے تک انہوں نے پڑھا. پھر ان سے جب میرا وہ ہوا تو میں نے دیکھا کہ میرا تو ان سے پہلے بھی رابطہ ہے، اور یہ جس ادارے میں اپنی ذمہ داریاں انجام دیتے تھے اس حوالے سے ایک دفعہ یہ میرے پاس آئے بھی تھے، اور لیکن میرے ذہن میں نہیں تھا. تو بہرحال میں نے ان سے اس کے بعد میرا ان سے رابطہ بھی ہوا، اور میں نے ان سے فون پر بھی کافی احوال جو ہے وہ ان سے معلوم کیے کہ بھائی تو اب جو جس طرح آگے جا کے صورتحال بن رہی تھی اور تو وہ کوئی اچھی نہیں تھی. بہت زیادہ اس میں یہ تھا کہ مطلب یہ تھا کہ وہ ہزاروں نہیں بلکہ لاکھوں چیزوں میں اگر میں مثبت چیزیں کوئی تلاش کرنے بیٹھتا اس میں تو مجھے اس میں ایک آدھ بھی کوئی نہیں مل رہی تھی، سب منفی قسم کی چیزیں. دوسرا جو ایک افسوسناک اور ایک المناک کہوں گا میں اس کو کہ وہ ایک تاثر یہ بنا کہ وہ جو ہے نا تبلیغی جماعت کے حوالے سے جو ہے وہ بہت ایک غلط رخ پر جو ہے وہ چیز جو ہے وہ چلی گئی. چلیے اس پہ تو ہم آگے بات کرتے ہیں. تو میں نے مولانا حامد صاحب سے بات کی اور میں نے ان کو اللہ ان کو جزائے خیر دے اور ان سے میں نے کہا اور ان کو میں نے بتایا کہ اس کی کچھ حساسیت بھی بتائی کہ اس میں صورتحال جو اس پہ گئی ہے
تو اس کو یہ ہے کہ انشاءاللہ سامنے آ کے بیٹھ کر ہم جو ہے اس کو انشاءاللہ حل کریں گے. میں نے ان کی اس جو تحریر تھی اس پر ایک کمنٹ بھی لکھا اور وہ کمنٹ موجود بھی ہے اس پر جو ہے میرا خیال ہے سینکڑوں لوگوں نے اس پر جو ہے لکھا بھی ہے. تو وہاں سے میری سفر میں میرا ان سے ایک رابطے کا سلسلہ تھا پانی لیا میں. تو میں نے ان سے ایک دو جو گزارشات کی تو اس میں سے ایک میں نے ان سے یہ عرض کیا کہ میں انشاءاللہ 2-3-4 دن کے بعد میری واپسی ہے اور آنے کے بعد جو ہے میں اس مسئلے کو انشاءاللہ وہ کروں گا اور آپ کی بات وہاں پہ آ کے سنوں گا بھی ساری. اور لیکن اس دوران آپ یہ ہے کہ جو سوشل میڈیا پہ جو چیزیں چل رہی ہیں اس کو آپ جس حد تک روک سکتے ہیں اس کو روکیں. اور دوسرا یہ ہے کہ جو دوسرے ہمارے الیکٹرانک میڈیا والے یا پرنٹ میڈیا سے تعلق رکھنے والے دوست جو رابطہ کر رہے ہیں کیونکہ بہت سارے لوگوں نے مجھے بھی اپروچ کیا تو میں نے ان سے یہ کہا کہ ابھی ظاہر سی بات ہے کہ ابھی تو ایک موقف ایک چیز آئی ہے سامنے, اب دوسری جو ہے فریق ان سے بھی بات کریں گے اور مولانا کا موقف بھی تفصیل سے مکمل جب ہمارے سامنے آ جائے گا تو پھر ہم اس کے بعد ایک موقف سامنے رکھیں گے جو ایک اچھی چیز ہے اور یہی ہونا چاہیے. تو اللہ ان کو جزائے خیر دے, انہوں نے جو ہے اس حوالے سے مطلب اس سے ایوائڈ کیا اور ان سے جو لوگ رابطہ کر رہے تھے انہوں نے تو بتا دیا کہ بھائی میرا بتا دیا. اس دوران جو ہے وہ میں پانی پی سکتا ہوں؟ جی جی تھوڑا سا سامنے کیمرے کی طرف دیکھنا ہے اور تھوڑا سا مجھے. تو عصمت بھائی اس حوالے سے اسی دوران جو ہے میرے پاس جو ہے ہمارے بھائی مفتی جمال لطیف صاحب کا میسیج آیا. انہوں نے مجھے تو میں نے ان کو وہ کیا کہ میں کب بات کرنی ہے اور یہ بتایا کہ ربی مسجد کے حوالے سے. میں نے کہا ٹھیک ہے اور پھر میں نے میری ان سے دوسرے دن فون پر بات ہوئی اور تفصیلی بات ہوئی. اس تفصیلی بات میں انہوں نے مجھے بتایا کہ یہ جو ربی مسجد کے جو حضرات ہیں جو دوسرے فریق ہیں مولانا حامد صاحب کے بھائی رضوان صاحب اور بھائی آصف صاحب, یہ جو ہیں ان کے والد صاحب جو کہ بہت ماشاءاللہ ایک عظیم داعی قرآن تھے اور ایک بڑی عظیم علمی اور دینی اور روحانی شخصیت حضرت مولانا مفتی عتیق الرحمان صاحب شہید رحمۃ اللہ علیہ. تو ان کا جو درس کا ایک سلسلہ ہوتا تھا اور پھر اسی طرح حضرت مولانا مفتی نظام الدین شاملی شہید رحمۃ اللہ علیہ اور بڑے بڑے ہمارے اکابر کا کراچی میں بنس روڈ میں ایک بڑا ایک درس قرآن کا ایک سلسلہ ہے, سالوں برسوں ایک رہا چلتا رہا. تو یہ دونوں حضرات وہاں ان سے جڑتے رہے اور ان کا مفتی عتیق صاحب سے بھی ان سے ایک تعلق تھا اس نسبت سے. تو میں نے ان سے کہا کہ ٹھیک ہے اور انہوں نے مجھے یہ کیا کہ بھائی آصف اور رضوان صاحب کے نمبر بھی مجھے دیے. تو میں نے ان سے یہ عرض کیا کہ میں نے کہا میں تو ان سے بات نہیں کر سکتا اس لیے کہ میری ان سے کوئی شناسہ ہی نہیں ہے. میں آ جاؤں گا تو پھر آنے کے بعد ان سے ہم انشاءاللہ ملاقات بھی کر لیں گے. اور میں نے بہرحال ان کو یہ والی بات بھی بتا دی تھی کہ میں نے مولانا حامد صاحب کو اس بات پر منع کیا ہے کہ آپ فی الحال کوئی میڈیا یا وہ نہ کریں. اب یہ والی بات یہاں ختم ہو گئی. اب اس کے بعد میں سفر ہی میں تھا تو وہ تو پھر میں آپ سے بعد میں شکوہ کروں گا کہ آپ کا جو ہے آپ تشریف لے گئے اور آپ وہاں گئے اور پھر آپ نے اس کے بعد جو کیا نام ہے ہمارے بھائی مفتی جمال لطیف صاحب آپ نے ان کے ساتھ ایک میڈیا ٹاک کیا آپ نے. اچھا اس میں یہ تھا کہ جو ہمارے بھائی رضوان صاحب اور ہمارے بھائی آصف صاحب تو یہ دونوں حضرات ابھی بھی یہاں موجود ہیں اور ان کا اور ہے ہمارے بہت سارے حضرات بھی ہیں جو کیمرے کے سامنے نہیں آنا چاہتے. تو انہوں نے مطلب جو ساری باتیں تھیں وہ آپ سے کی اور جمال بھائی سے کی. تو آپ حضرات نے اس پر ایک پروگرام کر دیا اور میرا بہرحال اس پروگرام کے حوالے سے بھی یہی تھا کہ کیا نام ہے یا تو وہ پروگرام ہوتا نہیں, اگر ہوتا تو پھر آپ دونوں فریقین کو آپ لے لیتے. اچھا دوسری طرف یہ کہ آپ نے ان سے اپروچ کیا, یہ والا آپ کے لیے میں یہ کہوں گا کہ ایک ایڈوانٹیج ہے آپ کے لیے کہ آپ نے اپروچ کیا, آپ نے مجھے کہا جمال صاحب نے جی آپ نے مجھے کہا اور پھر آپ نے کہا کہ لیکن مولانا حامد صاحب نے میرے ریفرنس وہ سے آپ کہا کہ میں کا نے کہا کہ انہوں نے کہہ دیا ہے تو اب بات نہیں کرنی. تو خیر بہرحال وہ پروگرام ہو گیا. پھر اس کے بعد یہ ہوا کہ ایک نئی سوشل میڈیا پر شروع ہو گئی, ایک سلسلہ جو ہے وہ شروع ہو گیا. بہرحال یہ یہاں تک کی بات ہوئی, میں عبداللہ آ گیا جہاں ذرا سی بات پہ برسوں کے جرانے گیا. جی جی بالکل ایسے ہی. اب اس کے بعد میں جو ہے وہ کراچی پہنچا. جب میں جس دن پہنچا شام کو رات ہی کو میں نے جو ہے مولانا حامد صاحب سے
جو ہے میں نے ان سے درخواست کی، ان سے فون پر بات ہوئی، میں نے ان سے کہا آپ تشریف لے آئیں. اسی رات جب میں ایئرپورٹ سے آیا ہوں تو یہ تشریف لے آئے اور میری ان کے ساتھ ایک لمبی تفصیلی ایک نشست ہوئی. اور تفصیلی نشست میں ان کے سامنے جو انہوں نے باتیں رکھی تو مجھے سارے اپنے حال احوال سنا، اور کچھ بات چیزیں ایسی تھیں جو واقعی میرے لیے، جو چیزیں سوشل میڈیا پہ چل رہی تھیں یا جس طرح، تو یقیناً جب وہ میرے لیے، جو میں اتنی گہرائی سے اس کو دیکھ رہا تھا، تو میرے لیے جب نہیں تھیں تو وہ تو جو سوشل میڈیا پہ جو لوگ، یہ ہزاروں لاکھوں لوگ جو لکھ رہے ہیں، ان کے لیے تو بالکل ہی نہیں ہوں. ہاں. تو وہ بھی خیر بہرحال ایک نئی کچھ چیزیں بھی میرے سامنے آئیں، کچھ باتیں بھی آئیں. کچھ باتیں ایسی تھیں جو میرے ذہن میں وہ تھی، جو میں نے مولانا حامد صاحب سے بھی جب گفتگو ہوئی وہ رکھی، اور جب میں نے ان حضرات سے گفتگو ہوئی ان کے سامنے بھی وہ باتیں رکھیں، جس میں سے ایک بڑا اہم پوائنٹ یہ بھی تھا کہ جو سوشل میڈیا کی وساطت سے جو لوگ جانتے ہیں وہ یہ سمجھ رہے ہیں، کیونکہ میں یہاں پر یہ ایک وضاحت بھی کر دوں جو مجھے اس مسجد کے حوالے سے، کہ یہ مسجد جو ہے یہ حضرات کی کمیٹی کی نہیں، دونوں حضرات متولی ہیں. انہوں نے یہ مسجد جو ہے الحمدللہ DHS سے منظور کرا کر، اور اس کا پورا ایک سلسلہ ہے وہ ہوئی تھی. اور ان کا، اور یہ مسجد جو ہے یہ بالکل گزشتہ جو رمضان، ابھی کے رمضان چل رہا ہے، گزشتہ رمضان کے اس سے 1 مہینہ قبل ہی الحمدللہ اس کا افتتاح ہوا اور یہ سلسلہ ہوا. تو مطلب یہ تھا کہ اس مسجد کی، مطلب ابھی دیکھا جائے تو اس کی عمر بھی 13 مہینے بن رہی تھی. اور مولانا حامد صاحب ان کے یہاں جو ہے اسی وقت شروع سے، گزشتہ سال مطلب رمضان سے 1 ہفتہ قبل یہ یہاں پر آئے تھے. تو اب یہ والی تو اچھا، یہ تو ایک ان کا یہ مسجد اور اس کی بات ہوگی. لیکن یہ چیز مجھے جب پتہ چلی کہ بھائی آصف کے، بھائی رضوان صاحب کے گھر پہ ہمارے جو ہے بھائی مولانا حامد صاحب یہ 5-6 سال تک یہ امامت سے قبل ان کی تراویح بھی پڑھا رہے تھے، اور رمضان میں ان کے گھر پہ تراویح سناتے تھے. اب یہ بالکل ایک نئی بات تھی نا، کہ جہاں 5-6 سال کے تعلقات ہوں، اور وہ تو یہ بات بالکل ایک اچھا، یہ بات کہیں پر بھی نہیں آئی تھی سامنے، مطلب میرے سامنے تو نہیں آئی، میڈیا میں بھی کہیں آئی نہیں کہ وہ جو ہے. تو خیر بہرحال انہوں نے بتایا کہ ان کی اچھے ایک وہ تھا. تو پھر میرے لیے ایک مجھے یہ سوچنے کا وہ تھا کہ اتنے تعلقات اور اتنے سب کچھ ہونے کے باوجود یہ ایسی بد اعتمادی اور یہ ایسی ایک دوسرے پر یہ چیزیں سے کیوں آ گئیں. تو اس پر بہرحال ایک مجھے بڑا افسوس ہوا. میں نے دونوں کے سامنے یہ والی بات رکھی، اور میں ابھی بھی اس کا وہ ہوں، کیونکہ بات یہ ہے کہ جس کے ساتھ آپ کے تعلقات ہوں، برسوں تو بہت دور کی بات ہے، مہینوں یا ہفتوں کے تعلقات ہوتے ہیں، ایسے تو لوگ اس کا پاس رکھتے ہیں، اور پھر وہ دین کی نسبت سے ایک تعلق ہے تو اس کی تو بہت ایک اہمیت ہوتی ہے. تو بہرحال اب اس کے بعد یہ ہوا کہ جب مولانا حامد صاحب سے میری پوری ایک تفصیلی ایک نشست ہو گئی، اس کے بعد میں نے جو ہے دوسرے دن ان حضرات سے رابطہ کیا، اور ان حضرات کو میں نے دعوت دی کہ آپ حضرات جو ہے وہ تشریف لے آئیں. تو اللہ جزائے خیر دے. اچھا، اسی دوران یہی بتا دوں کہ مجھے جب ان بھائی جمال لطیف صاحب نے مجھے اپروچ کیا تو انہوں نے بتایا کہ وہ حضرات بھی آپ کے انتظار میں ہیں کہ جب آپ آئیں گے تو انشاءاللہ آ جائیں گے. تو خیر دوسرے دن پھر یہ ہمارے بھائی آصف صاحب اور بھائی رضوان صاحب یہ تشریف لائے، اور ہمارے بھائی مفتی جمال لطیف صاحب کے ساتھ، اور مولانا عثمان صاحب بھی ایک، کیونکہ وہ بھی ایک اس میں کردار ہیں، تو وہ بھی آئے. تو لیکن بات یہ ہے کہ اصل تو ان حضرات کی ہم نے بات سننی تھی. تو مولانا حامد صاحب کے علاوہ ہماری ایک الگ نشست ان کے ساتھ ہوئی. اس میں ساری وہ والی باتیں جو ہم نے نوٹ کی ہوئی تھیں، یا جو ان کی تحریروں میں تھی، جو ساری چیزیں تھیں، وہ ساری باتیں ہم نے جو ہے نا ایک ایک کر ان دونوں حضرات کے سامنے رکھی. ٹھیک ہے. اچھا، اس میں جو بڑے کچھ وہ تھے، کچھ جو ایسے جو پوائنٹ تھے جس پر جذبات لوگوں کے بڑے بڑھ کے، اور وہ تھا جس میں سے ایک یہ والی بات تھی کہ علماء اور جو اساتذہ آتے ہیں تو ان کو نمازوں کے لیے آگے کرنے کی آپ کی طرف سے پابندی، اور اسی طرح جو ہے وہ تنخواہ کے مطالبے والی بات تھی، اور تدریس یہ کر رہے تھے، تدریس کے حوالے سے تھی، وقت کی پابندی، مطلب وقت کی جو تبدیلی، نمازوں کے اوقات کی تبدیلی کا ہے. خیر وہ تو اتنا زیادہ اصلی مسئلہ نہیں ہے کہ وہ ایک انتظامی مسئلہ ہے، وہ تو خیر کوئی اتنا زیادہ وہ نہیں ہے. خیر بنیادی یہ والی باتیں تھیں، یہ والی باتیں ہم نے سب ان کے سامنے رکھی، اور بھی کچھ اس طرح کی باتیں. اور یہ والی بات کہ آپ کے جب اتنے پرانے تعلقات تھے تو اس تعلق کو میں تو یہی کہوں گا کہ کسی بد نظر کی نظر لگ گئی، اور کسی حاسد کی جو ہے نا وہ لگ گئی کہ جو ہے نا اتنے اچھے تعلقات اور دین کی بنیاد پر. تو اللہ تعالیٰ ان حضرات کو جزائے خیر عطا فرمائے.
انہوں نے ایک ایک چیز کی وضاحت کی اور بہت ساری باتیں جو پوائنٹ جو بھی ہمارے پاس جو چھوٹا بھی ہمارے ذہن میں آیا، بہت ساری کچھ ایسی باتیں تھیں اس میں جو مولانا حامد صاحب نے ہمیں نہیں بتائی، ان کی طرف سے وہ نہیں تھی، وہ میرے خود اپنے دماغ میں آئی تو میں نے وہ بھی رکھی ان کے سامنے، اور انہوں نے جو ہے وہ ہر چیز کی وہ بتائی، اور انہوں نے جو ان سے یہ ہوئی کہ غلط فہمی کی بنیاد پر ہوئی یا ان سے غلطی ہوئی تو اس پر انہوں نے کہا کہ یہ ہماری غلطی تھی۔ اچھا، اب کچھ چیزیں ایسی ہیں جو ایک ٹیکنیکل ایک چیز ہے، وہ یہ ہے کہ میں نے عرض کیا نا کہ یہ مسجد اور یہ کمیٹی یا یہ جو سلسلہ اس کا ہے صرف 13 مہینے اس کی عمر ہے، یہاں پر تو سالوں کئی سالوں میں جو سالوں چل رہے ہوتے ہیں وہاں پہ مسائل بن جاتے ہیں۔ اچھا، اس میں پھر وہ کمیٹیوں کے پھر ایک الگ سلسلے ہیں، کمیٹیاں ہوتی ہیں، کبھی کوئی کمیٹیاں جس پہ سب سے زیادہ بات ہوئی، جو کوئی پرانی والے ہوتے ہیں ان کی جو ہے نا امام یا انتظامیہ مسجد جو ہوتی ہے ان سے ایک اچھے تعلقات ہوتے ہیں، نئی کمیٹی آتی ہے وہ مسائل بنا دیتی ہے، پھر کوئی دوسری کمیٹی، چلتے رہتے ہیں مسائل۔ تو یہاں پر تو مطلب یہ تھا کہ مطلب اتنی وہ بھی نہیں تھی، تو اس پر انہوں نے ان حضرات نے بھرپور طریقے سے اس بات کا اعتراف کیا کہ یہ ہمارا ایک تجربہ بھی نہیں تھا، ایکسپیرینس بھی نہیں تھا، اور ان کا ایک جو ہے نا انہوں نے ایک اپنے جو ہے نا وہ امام صاحب جو ہے ان کو ایک مولوی زاہد صاحب تھے، اور انہوں نے بھی کیونکہ تحریر لکھی، ان کا بھی وہ آئے اور 4 یا 5 دنوں کے بعد وہ جو ہے۔ اچھا، ایک جو اہم اس میں یہاں پر یہ والی بات ہوئی، اور مولانا حامد صاحب کا بھی یہ کہنا ہے، اور جو ان کا مولوی عثمان صاحب کی بات تھی وہ جو چنائے تھے، ان کا کہنا یہ تھا کہ ان حضرات کی نائب امام کی حیثیت سے تقرری ہوئی تھی، جبکہ یہ والی بات عثمان صاحب کی بھی غلط تھی، اور کیونکہ ان کو واضح طور پر امام بتایا نہیں گیا تھا۔ ہاں، تو یہ والی بات آئی کہ یہ جب بات بنتا ہے کہ اچھا اس میں پھر ہم ان کو ایڈوانٹیج یوں دے دیں گے کہ ذرا نئے تھے، ان کو ان چیزوں کا علم نہیں تھا۔ کچھ چیزیں ہیں جو مولوی عثمان صاحب نے وہ بات کی لیکن وہ ان سے متعلق ہے اور ان کا اس حوالے سے وہ نہیں ہے، اور میں نے تو ان سے بھی عرض کیا کہ بعض چیزیں جو کچھ غلط فہمی تھی لیکن وہ بہت آگے تک چلی گئیں، وہ ان کی وجہ سے بھی گئیں، کہ اگر وہ اس مسئلے کو سنبھال لیتے تو شاید یہ اس نوعیت کی چیزیں آگے نہ جاتی۔ تو خیر بہرحال وہ کیونکہ عثمان صاحب کا تو مسئلہ ہمارا ٹاپک بھی نہیں ہے اور وہ بھی نہیں ہے۔ ہاں، بہت سارے لوگوں کا یہ بھی کہنا ہے کہ یہ جو ہے نا سارا مسئلہ عثمان صاحب کی وجہ سے ہے ان کو، لیکن بات یہ ہے کہ عثمان صاحب ان دونوں اس مسئلے میں فریق نہیں ہیں، غلطیاں ہیں ان کی، میں کہتا ہوں، اور میں نے ان سے اس دن بھی کہی ہیں، اور کہ بھائی وہ ان کو وہ تھا، لیکن یہ ہے کہ فریق اس وقت یہ دونوں یہ حضرات ہیں ایسے ہی۔ تو کچھ ان حضرات کو پھر یہ والی بات کہ ان کی ناتجربہ کاری کہہ لیں آپ، کہ ان کا اس طرح کا ایکسپیرینس یہ نہیں تھا، اور انہوں نے جو ہے اپنی بہت جو ہے نا کھلے دل کے ساتھ، شرح صدر کے ساتھ اپنی سب غلطیوں کو انہوں نے مانا، انہوں نے کہا کہ بالکل یہ، اور کچھ چیزیں ایسی تھیں جو غلطیاں تو نہیں تھیں لیکن غلط فہمی کہہ سکتے ہیں، مطلب یہ ہے کہ انہوں نے کچھ کہا، انہوں نے کچھ سمجھا، یا انہوں نے کچھ کہا اور یہ کچھ اور سمجھے، تو یہ سمجھنے کی غلطی ہو جاتی ہے۔ ہم بھی روزانہ لکھتے بھی رہتے ہیں، لکھنے وکھنے سے بھی ہمارا تعلق ہے، بعض کوئی ہم ایک لفظ لکھ دیتے ہیں، پوری ایک لمبی چوڑی ایک تحریر ہوتی ہے، اس کے اندر 1 یا 2 لفظ ہم سے آگے پیچھے ہو جاتے ہیں، لوگ آپ کی اس پوری تحریر کو بھول کر اس کے آپ کے 1-2 لفظ کی جو غلطی ہوتی ہے اس کو پکڑ لیتے ہیں، اور بعض جب ہوتا ہے کہ ایک لفظ ایسا ہوتا ہے، اس چیز نے ہمیں بھی بہت کچھ سکھایا، ہم بعض دفعہ لکھتے ہیں تو بہت کوشش کرتے ہیں کہ یار یہ بات ہم لکھ رہے ہیں لیکن اس بات کا ہو سکتا ہے کہ کچھ لوگ یہ مطلب نکالیں، کوئی یہ مطلب نکالے، تو یہ ظاہر سی بات ہے کہ ایک الگ وہ ہو جاتا ہے، تو یہ غلط فہمیاں اس نوعیت کی بھی یہاں پر ہوئیں، اور بہرحال ان سے ایک تفصیلی نشست ہوئی، اور اس نشست میں صحیح بات یہ ہے جب ہماری اس نشست کا اختتام ہو رہا تھا تو آپ بھی آ گئے اچانک، تو ہم نے کہا چلیں ہم نے تو آپ سے بھی کچھ باتیں کرنی ہی تھی، لیکن وہ اس وقت کیونکہ موضوع بھی یہ نہیں تھا اور وہ تو ہم ساتھ بیٹھے، پھر اس کے بعد ہم جو ہے مولانا حامد صاحب موجود تھے، ہم ان کے ساتھ یہ حضرات جو مولانا بھائی جو ہے ہمارے رضوان اور بھائی آصف صاحب، اور جس میں بھائی جمال عتیق بھی تھے، آپ بھی تھے، اور میں تھا، مولانا حامد صاحب تھے، اور مولانا حامد صاحب کے ساتھ ایک مولانا شاہ علی صاحب آئے تھے، وہ ہم لوگوں نے پھر ایک وہ کی، اور پھر ہم نے وہ ساری باتیں، اب دونوں باتیں ہو گئی تھی، ایک دن پورا ان کا، پھر دوسرے دن ان کا پورا ایک تفصیلی موقع، پھر اس کے بعد ہم نے مولانا حامد صاحب سے کہا کہ ہم نے یہ ساری باتیں رکھ لی ہیں، اب ان باتوں کے بعد بھی اگر آپ کی اور بھی کوئی بات ہے جو آپ کے ذہن میں آ رہی ہے جو ہم نہ کر سکے ہوں
تو آپ وہ بھی کر لیں تاکہ اچھا ہے نا سب باتیں سب کلیئر ہو جائیں سامنے آ جائیں. کیونکہ بات یہ ہے کہ عصمت بھائی میں تو اس پہ بڑا حیران بھی ہوا کہ یہ تو کوئی بہت سیریس نوعیت کی کچھ چیزیں ہوتی ہیں. ہاں کچھ چیزیں تھیں وہ ایک ظاہر سی بات ہے کہ ایک دینی منصب اور رکھنے والے اس سے ایک جذباتی وابستگی ہوتی ہے, کچھ وہ ہوتا ہے, اور کچھ چیزیں ایسی تھیں تو مطلب جو میں نے بتایا کہ وہ غلط فہمی اس طرح کہ جس طرح ہمارے بھائی رضوان صاحب اور ان کا 6-7 سال پرانا تعلق, اب وہ ایک تعلق کی ایک نوعیت تو ان کو اپنا وہ چھوٹے بھائیوں کی طرح تو انہوں نے مطلب بھائی سمجھ کر وہ کہہ دیا, اور وہ بہرحال ان کے ایک منصب کے بھی خلاف بنتا تھا, وہ ایک عالم تھے. اس پر ہم نے ان کو کہا کہ آپ کو اگر آپ نے یہ ہے نا کہ آپ کچھ ان کو مطلب کوئی بات کہنا بھی ہے, اگر ڈانٹنا بھی ہے, بات نہیں کہنا ٹھیک ہے, اگر آپ کا ایک تعلق اور آپ بڑے ہیں تو بھی آپ یہ ہے کہ اس کو اکیلے میں کہہ دیں. اس طرح کی جو چیزیں تھیں تو اللہ ان کو جزائے کرے, انہوں نے کہی ہوا ہے تو ہم نے تو چھوٹا بھائی سمجھ کے یہ کہی اور ہم اس کا وہ کرتے ہیں, غلطی ہم مانتے ہیں اپنی. تو بہرحال یہ پھر اس کے بعد ہماری نشست ہوئی تو اس کے بعد مولانا حامد صاحب آپ نے تقریباً ساری باتوں سے وہ رکھا, کوئی ایک آدھ بھی بات اور بھی رکھی تھی کوئی میرے ذہن میں صحیح کی ہے کوئی بات, جی سر کچھ بات اور بھی ایسی. ہاں وہ تنخواہ کے حوالے سے, ہاں تنخواہ والی بات, جی تنخواہ کے حوالے سے انہوں نے ایک بات کہی کہ انہوں نے کہا کہ میں نے تو تنخواہ کا مطالبہ نہیں کیا. 2.5 لاکھ کی تنخواہ کا مطالبہ نہیں, ہاں 2.5 لاکھ کی تنخواہ کا. اچھا وہ والی بات جو ہے اب کیونکہ ظاہر سی بات ہے مسئلے کو کیوں ہم نے کہا کہ جب مسئلے کو ختم ہی کرنا کوئی بھی چیز رہ نہ جائے نا ایسے تو اچھا اس دوران مولانا حامد صاحب کا کیونکہ میرا دن میں بار بار ہر حوالے سے رابطہ, ان سے اگر کوئی رابطہ کر لیتا لینگویج ضائع کر دے مجھ سے مجھے پوچھتے کہ بھائی یہ, تو انہوں نے مجھے کہا کہ یہ انہوں نے میرے پہ بھی ایک یہ وہ لگایا ہے. میں نے ان سے پوچھا اس کی کیا نوعیت ہے, یہ کس طرح ہوئی یہ بات. اچھا میں تنخواہ کا ذکر تو نہیں کروں گا کہ وہ تنخواہ تو کہہ نہیں سکتے کیونکہ یہ کوئی دنیاوی کوئی پوسٹ تو یہ تو ایک دین کی وہ ہے, اور اس چیز کو تو ہم نے اس دن ان کو بھی بتایا اور ان حضرات کو بھی ماشاءاللہ یہ بھی ایک دین سے وابستہ لوگ ہیں, اس سب چیز کو سمجھتے ہیں. اس کو تو بہت احتیاط سے اس کا لفظ استعمال کرنا چاہیے. بہت زیادہ آپ کہہ دیں وظیفہ یا کوئی ہدیہ کہہ دیں, کیونکہ بھائی جو لوگ قرآن پڑھا رہے ہیں, اللہ کا کلام پڑھا رہے ہیں, نمازیں پڑھا رہے ہیں, اور اتنا ایک بڑا منصب ایک اس کا ہے تو اس کی تو کوئی قیمت یا کوئی چیزیں وہ نہیں بن سکتی. اور یہ بعض لوگوں کی بڑی غلط, اور میں تو سمجھتا ہوں بہت ہی تربیت کی ضرورت ہے جو اس کو امام کو اس کو تنخواہ, کیونکہ لیکن بہرحال ایک مروجہ طور پہ کیونکہ یہ جانبین سے ہوتا ہے کہ وہ دوسری طرف مطالبہ بس اوقات بعض جگہوں پہ ہوتا ہے, اس طرح کر کے رکھ لیتے ہیں. تو ان سے کہا کہ جی یہ تنخواہ کا میں نے ان سے بھی معلوم کیا کہ آپ کو کتنی جو ہے وہ دے رہے ہیں, تو انہوں نے مجھے بتا دیا کہ اتنی. تو وہ جو عثمان صاحب تھے انہوں نے کہیں ان سے ذکر کیا, کسی حوالے سے ان کی بات ہوئی, لیکن وہ بات ان کی بات بالکل ٹھیک تھی کیونکہ ابھی رمضان جب شروع ہوا تھا تو انہوں نے جو ہے وہ ان کو ایک میسج کیا بھائی انہوں نے کہ اچھا ہاں میں اس سے بتا دوں کہ وہ ایسا ہوا کہ انہوں نے وہ عثمان صاحب سے کہیں ذکر کیا ہوگا کہ بھائی بات یہ ہے کہ ڈی ایچ اے کی جو یہاں مساجد ہیں ان کی جو تنخواہیں ہیں وہ تنخواہیں تو بہت زیادہ ہیں, اور مطلب انہوں نے مطالبہ نہیں کیا, انہوں نے یہ کہا کہ میں نہیں لے رہا, بطور تمثیل بات ذکر کیا مساجد کو, تمثیل بالکل بہت اچھا لگا. انہوں نے بات کی تو انہوں نے کہا کہ میں تو اس پہ جو ہے نا وہ کر رہا ہوں, اور پھر اس کے ایک مطلب اتنی کچھ زیادہ بھی نہیں ہے, اور پھر یہ ہے کہ میرے پہ اتنے زیادہ پریشر پڑ رہا ہے, یہ والی باتیں. تو انہوں نے پتہ نہیں کسی مسجد کا حوالہ دیا ڈی ایچ اے کی, تو وہ کہیں عثمان صاحب نے بتایا کہ میں کہیں کسی تقریب میں تھا, اور اس تقریب میں جو ہے وہ اس مسجد کے جو امام صاحب وغیرہ بھی تھے, تو وہ جو ہے نا جناب میں نے ان سے پوچھا آپ کی تنخواہیں آپ کی کتنی ہیں, تو انہوں نے بتایا کہ وہ جو ہے کیا نام ہے پتہ نہیں جو ان کے بقول کہ انہوں نے شاید کہا کہ 2-2.5 لاکھ روپے تنخواہیں چل رہی ہیں ڈی ایچ اے والوں کی, تو جبکہ ایسا انہوں نے نہیں کہا, کیونکہ یہ ان کی اچھے اس بات کی وہ تقویت ملتی ہے, ہمارے پاس ایک وائس ہے. تو انہوں نے کہا کہ میں نے ان سے پوچھا وہ جو دوسری مسجد کے امام صاحب, تو انہوں نے بتایا کہ نہیں ہماری تو اتنی نہیں ہے اور اس سے کافی کم ہے, اور بہرحال ہمیں یہ دی جاتی ہے. تو وہ والی بات جب میرا خیال ہے اب پتہ نہیں کہ عثمان صاحب نے کس پیرائے میں کیا کی, ان کا یہ وائس انہوں نے بھائی رضوان یا آصف صاحب کو کی ہے جو میرے پاس ایک امانت کے طور پر ہے. اس میں انہوں نے یہ بات مولانا حامد صاحب کی بتا رہا ہوں لیکن ان کی کہ انہوں نے یہ بات اس میں کہی کہ میں اگر مثال کے طور پہ تنخواہ یا اس کے لیے کر رہا ہوتا تو بڑی جو مساجد ہیں دیگر مساجد ہیں وہاں پر تو بہت زیادہ ہیں, میں تو اس حوالے سے بھی نہیں. دوسرا پھر انہوں نے یہ بھی بتایا کہ بھئی کیا نام ہے رمضان میں جو تراویح اور قرآن کو سناتے ہیں تو لوگ ہدیہ دے دیتے ہیں, تو میں نے تو آپ کے بھی جتنی دفعہ جو قرآن سنایا ہے
مطلب بغیر کسی اس غرض یا اس لالچ کے اور اس کے، اور اگر مجھے کوئی چھوٹا موٹا بھی ہدیہ میں اس کے علاوہ میں نے اگر کہیں اور سنا، مجھے بہت زیادہ دیا لوگوں نے، اگر میں پیسوں کے لیے جانا چاہتا یا میرے دماغ میں ہوتا تو یہ بہرحال یہ انہوں نے اس وائس میں بھی ان کو وہ کیا، تاکہ یہ کہ ان حضرات کے درمیان مطلب رضوان اور بھائی آصف کے ذہن میں اگر یہ غلط فہمی ان کی وجہ سے آئی کہ انہوں نے تنخواہ کا مطالبہ کیا غلط تھا، تو مولانا حامد صاحب نے اس بات کو رمضان شروع کے دنوں میں ہی ان سے کلیئر کر دیا. ٹھیک ہے، اب سمجھ گئے آپ، دیکھیں اب ایسی غلط فہمی بن گئی نا. اب میں آپ سے جو ہے نا عظمت بھائی، اب میں آپ سے پوچھوں کہ آپ اس میڈیا گروپ سے تعلق رکھتے ہیں، چلیں آپ میرے ہی ادارے سے جس سے میں تعلق، میں ایسے ہی ازراہ اس کے پوچھوں گا یار آپ کی کیا تنخواہ چل رہی ہے، آپ کی کیا مراعات ہے. ایسے ہی اب ازراہ اس کے آپ نے بول دیا، میں بولوں گا یار میں بھی اس میں ہوں، میں اس پوسٹ پر ہوں، یار میری تو بہت کم ہے. اچھا میری تو بہت کم ہے. اگر اس پیرائے میں بھی لے لے گا جس طرح آدمی ایک ہلکے پھلکے انداز میں کوئی بات کر لیتا ہے مطلب اس طرح. لیکن کیا ہوا کہ یہ ایک بات بھی سامنے ان پر مولانا حامد صاحب پر ان حضرات نے اس کی سختی کے ساتھ تردید کی. کوئی بھی اچھا ایک اور اچھی چیز انہوں نے بہرحال جو اس دن وہاں جب مولانا حامد صاحب کے سامنے بیٹھے تو انہوں نے بتایا کہ ہم نے تو اسی سال یہ فیصلہ بھی کر لیا تھا کہ اس رمضان میں جو امام صاحب کی جو بھی ہے ہدیہ کا سلسلہ، تو ایک تو ہم وہ بونس بھی وہ کریں گے سلسلہ، اور جو بھی ہم سے ایک طاقت ہوگی انشاءاللہ مطلب جو سابقہ دے رہے تھے اس سے بھی ہم زیادہ بھی دیں گے. اور تو انہوں نے کہا ہم نے تو یہ مطلب کی بھی تھی اور نیت کی بھی تھی، اور یہ حضرات کو ابھی وہ لا کے مجھے بھی دے رہے تھے. میں نے کہا آپ خود ہی پیش کر دیجیے گا کہ یہ جو رمضان یہ جو درمیان کا ان کا وہ ہے وہ بھی، اور جو بونس انہوں نے دینا تھا الاؤنس کے بونس، تو وہ بھی انہوں نے کہا نہیں وہ بھی ہم ان کا وہ پیش کریں گے. اور یہ 12 یہ ساری باتیں ہماری نشست ہوئی. اور پھر ہم نے کہا کہ کوئی اور بات جو مطلب کوئی بھی چیز چھوٹی سی بڑی سی بڑی چیز ہم نے اس کو چھوڑا نہیں. اور اب بات یہ ہے کہ جب یہ ساری باتیں سب کلیئر ہو گئیں اور بہت اچھے نوٹ میں، اور مطلب یہ ہے کہ کوئی ایسی نہیں کوئی جذباتیت نہ ان کی طرف سے آئی نہ اچھا ان کی طرف سے جو جذباتیت کچھ بنتی بھی تھی، عمر کم ہے تو، لیکن انہوں نے ماشاءاللہ جو بہت اچھی فراست والی بات کام کی ہے. سب سے بڑا ان کا مولانا حامد صاحب کا ایک بہترین ایک عمل یہ رہا کہ یہ جو ہے نا یہ اس جب یہ مسئلہ ہوا، جب مطلب یہ ہو گیا، اب ان کا دل نہیں لگ رہا تھا اور مسائل ان کے سامنے آ رہے تھے، تو انہوں نے جناب وہاں پر جو ہے لاؤڈ اسپیکر اپنا اعلان کیا اور تراویحوں کے بعد یہ اپنا یہ سلسلہ کر کے چلے گئے. ان کو وہاں لوگوں نے روکنے کی کوشش کی، یہ نہیں رکے. اچھا پھر اس کے بعد یہ تھا کہ ایک الزام پھر ان حضرات پر آ گیا تھا، یہ اوپر بیٹھے ہوئے کیا کر رہے تھے. یہ بھی اچھا یہ اس طرح کی بہت چیزیں چھوٹی چھوٹی لوگوں کے یہاں کمنٹس ہیں. اچھا ہم نے یہ والی باتیں بھی پوچھی، ہم نے کہا آپ حضرات کیا کر رہے تھے اوپر، تو انہوں نے کہا کہ نیچے جو ہے وہ 1.25 پارہ اور ہم لوگ ہمارے 3 پارے اوپر چل رہے تھے. دوسری تراویح ہو رہی تھی. جی دوسری تراویح اوپر ہو رہی تھی، مولوی عثمان صاحب پڑھا رہے تھے وہ ان کو. تو جب ان کو اوپر کچھ شور وغیرہ کی آوازیں آئیں تو انہوں نے کہا، تو یہ جا رہے تھے تو انہوں نے کہا کہ ایسا نہ ہو کہ سب لوگ جمع ہو گئے تھے جس طرح کوئی بدمزگی نہ ہو جائے، کوئی ایسی نہ ہو. تو خیر وہ مولوی عثمان صاحب گئے اور یہ حضرات اس میں نہ آئے. اور انہوں نے بہرحال مطلب اس چیز کو بہت اچھا وہ کیا کہ کوئی مزید انتشار یا اختلاف ایسی صورتحال نہیں بنائی کہ جس سے کوئی خدا نخواستہ کوئی جدال کی طرف آدمی چلا جاتا اور کچھ وہ. تو یہ ان کا اچھا وہ تھا. اور پھر جو ہے یہ بہرحال ایک اور بہت جو بات ہے جو بہت اہم ہے، جو میری شروع دن سے جب میری مولانا حامد صاحب سے بات ہوئی، اور یہ والی بات میں نے ان سے بیٹھنے کے بعد جب ہماری ان سے نشست ہوئی اس میں بھی میں نے ان سے رکھی، اور فون پہ بھی میں نے ان سے پوچھا کہ آپ دوبارہ اپنی اس ذمہ داری پہ آپ آنا چاہتے ہیں، اور تو یہ ہے کہ ہم پھر اس حوالے سے بات کریں اور ان سے کہیں کہ بھئی آپ نے اگر یہ غلطیاں کی ہیں اور باقی اس غلطیوں کو سدھار لیں تو ہم بات کر سکتے ہیں، ان سے بات کریں گے. تو مولانا حامد صاحب نے کہا کہ نہیں میں اس میں اب دوبارہ نہیں آنا چاہتا. تو میں نے ان سے کہا کہ آپ نے اس حوالے سے جو ہے اچھی طرح مشورہ کیا ہے. تو انہوں نے بتایا کہ جی انہوں نے اپنے بڑوں سے مشورہ کیا. دوسری بات یہ کہ انہوں نے اپنے اساتذہ سے بھی مشورہ کرنے کے بعد